اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھیل پھیل کے بیٹھ جائیں آرام کے ساتھ. ہم نے سورہ یاسین میں ایک قصہ پڑھا کہ 3 انبیاء کرام نے محنت ایک جگہ کی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کے اس کنارے سے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کے حمایت کی. بے شک یہاں سے کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا. کل ہماری بات یہاں اس مقام پر ختم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعونی حدوں کو کراس کر گئے اور فرعون کو بھڑکانے لگے کہ تم اس کو قتل نہیں کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اور کبھی کہتے ان کے بچوں کو قتل کرو، کبھی کہتے ہو فلاں کو قتل کرو، لیکن ان کے الفاظ میں جو فتنے کی جڑ ہے اس کو تو تم پوچھ بھی نہیں رہے ہو. اس پر فرعون نے بڑبڑا کر کے کہا مجھے چھوڑو، میں قتل کروں گا موسیٰ کو، اور تم سوچتے ہوں گے کہ مجھے ڈر لگ جائے گا اس کے خدا سے. میں نہیں ڈرتا ہوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، میں نہیں ڈرتا ہوں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے انہی میں سے، بلکہ میں نے کہا تھا فرعون کے رشتہ داروں میں سے، اور بعض نے کہا اس کا چچیرا بھائی اور اس کی کیبنٹ میں سے، اس کے پارلیمنٹ کے رکن برلیمان میں سے اللہ نے ایک کو ایمان عطا فرمایا. انہوں نے فرعون کے مقابلے میں، اس کی پوری قوم کے مقابلے میں جو تقریر کی، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند آئی. قرآن پاک میں انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں کس طرح محنت کی، اس کو بھی قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. میں نے بالکل شروع میں صراط مستقیم پر عرض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر اللہ کو بہت پسند آئی اور قرآن پاک نے اس کو 3 جگہ نقل کیا. کیا تقریر تھی وہ؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اللہ ہی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اسی طرح اور انبیاء کرام کی تقریر اللہ کو پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف اقتباسات نقل فرمایا اپنی کتاب میں. اس نیک بندے کی بات بھی پسند آئی جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے اس کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. لیکن جتنی پسند اس نیک بندے کی بات آئی ہے اتنی کسی دوسرے کی نہیں لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کسی کی اتنی لمبی باتیں قرآن پاک نے نہیں بیان کی جتنی اس نیک بندے کی ہیں. اور آج ہمارا ارادہ ہے کہ ان ساری باتوں کو پورا بھی کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے ایک کہ یہ باتیں ایمان والوں کو کیوں سنائی جا رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنائی جا رہی ہیں. کبھی ابو جہل نے، مکہ کے بڑے لوگوں نے یہ خیال بھی کیا ہوگا، سوچا ہوگا کہ ان کے حمایتی باہر سے اٹھیں گے، 500 کلومیٹر دور مدینہ سے اٹھیں گے، اور پھر وہاں ایک اسلامی مملکت بنے گی، اور پھر ہم پر حملہ ہوگا، اور پھر ہمیں ان کے سامنے ذلت و خواری کے ساتھ شکست کو تسلیم کرنا پڑے گا. کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا. اللہ یہی اشارے دے رہا تھا آپ محنت کرتے رہیے، نتیجہ کہیں اور نکلے گا. اور یہ صرف اس ایمان والے بندے کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہے. دین کے لیے محنت آپ کریے گا، جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے
اس سے بے پرواہ ہو جائیے کہ آپ کی محنت کا یہاں کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ جہاں چاہے گا وہاں نکلے گا، اور بالفرض کہیں بھی نظر نہ آئے تو ہمارا مقصد تو نتائج نکالنا نہیں ہے، نتائج تو اللہ نکالتا ہے۔ ہمارا کام ہے صرف لگے رہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہیں، اور اسی کے اوپر چلتے چلتے موت آ جائے، آخر کیا ہو وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے نتائج نکالتا ہے اور نکلیں گے نتائج۔ وہ جو نیک بندہ جس کا سورہ یاسین میں تذکرہ ہے، اس کی قوم نے اس کو شہید کر دیا، اور اس کا دردناک قصہ مفسرین نے لکھا، میں نے اس طرف اشارہ کیا، تو کیا اس کے بعد اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے پروردگار نے فرمایا میں نے کوئی فوج بھیجی؟ ایک چیخ نے ان کا کام تمام کیا۔ لیکن اس کی محنت رنگ لائی، کیا محنت رنگ لائی اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کے ذکر میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چند جوان، قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 7 جوان اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم پاگل ہیں، ایک انسان کی پوجا کریں اپنے میں سے اور اپنے مالک کو چھوڑ دیں؟ ایک کھڑا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، تقریباً 7 یا کم و بیش، اور یہ اپنے ملک سے بھاگ گئے، غار میں چھپ گئے، 309 سال تک غار میں سوتے رہے۔ لیکن اللہ نے دکھایا، یہ ظاہری طور پر تو ایسا لگا جیسے ناکام ہو گئے بیچارے اور چلے گئے غار میں جا کے سو گئے، تو یہ تو ان کی قوم تو اسی طرح رہی، لیکن اس سونے میں بھی اللہ نے نتائج نکالے۔ جب 309 سال کے بعد اٹھے تو پورے ملک میں سب کے سب اللہ کے دین کے ماننے والے تھے، کوئی خدا کے دین کا دشمن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہی تسلی دی جا رہی ہے، ان میں سے اٹھیں گے۔ اٹھے بہت سارے حضرات ہیں، یعنی انہی کے گھر کے لوگ۔ ابو لہب جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی، اس کی بیٹی کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، ایسے پہاڑ بن کر کے کھڑی ہو گئی، باپ نے لاکھوں جتن کیے اس کو دین سے پھیر نہیں سکا۔ ابو لہب کے بیٹی کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، اور عقبہ بن ابی معیط جس نے مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کے اوپر رکھی تھی، اس کی بیٹی کو بھی ایمان نصیب ہوا، اس کے بیٹے کو بھی ایمان نصیب ہوا، اور تقریباً ایک ایک کر کے سب کا حال یہی ہے۔ اللہ اکبر! اس ایمان والے بندے نے کس طرح دعوت دی سنیے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا رجل مؤمن، ایک ایمان والے بندے نے، من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے ایمان لانے والے بندے نے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ فرعون کی آل میں سے ہے۔ لا یؤمن، اس نے کہا یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے کیا کہ جو کہے کہ خدا میرا رب ہے تم اس کو قتل کر دیتے ہو؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ کوئی جرم ہے کیا؟ اور میں نے اس پر کہا تھا کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، یہی جملہ کس نے کہا؟ بھول گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں وہ چادر ڈالی اور چادر کو اینٹ رہا تھا اور باقی سارے ٹوٹ پڑے، تو حضرت ابو بکر صدیق گھر سے دوڑتے آئے، عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے سے ایسے پکڑا، اس کو ادھر پھینکا، دوسرے کو ادھر پھینکا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ جملہ اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بولو حضرت ابو بکر زیادہ بہادر ہیں کہ وہ رجل مومن زیادہ بہادر ہے؟ سب نے کہا حضرت ابو بکر زیادہ بہادر تھے، اس لیے کہ وہ یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور یقیناً وہ آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے ہیں۔ وہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ ایویڈنس پیش کرتے ہیں اپنی بات کا، ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اے لوگو اگر وہ بندہ جھوٹا ہے، کون؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ جھوٹے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق
تو اس کے جھوٹ کی سزا تم کو نہیں بھگتنی ہے۔ فعلیہ کذبہ، علیہ انہی پر پڑے گا، کذبہ ان کا جھوٹ، اس کا وبال ان پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن اگر وہ سچے ہیں اور حقیقت میں ہیں سچے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو کیا ہوگا، پہنچے گی تم کو کچھ سزا، بعض الذی اس میں سے کچھ، یعدکم جس سے وہ تم کو ڈرا رہے ہیں۔ وعدہ یعدو، یہ عجیب لفظ ہے عربی کا، اس کے معنی وعدہ کرنا بھی اور اسی کا معنی ڈرانا بھی، یہاں مناسب ترجمہ ہے ڈرانا۔ جس سزا سے وہ تم کو ڈراتے ہیں، اگر پوری کی پوری نہ آئی تو کچھ تو تم کو ملے گی، یہ تم کو پہنچ کر کے رہے گی، فیصلہ کرو تم نے کیا کرنا ہے۔ اور بالکل یہی بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عتبہ نے کہی تھی۔ کب؟ جب عتبہ کو ابو جہل اور اس کی پارٹی نے بھیجا تھا نا کہ کچھ لے دے کر کے سودا کرو ان کے ساتھ، تو عتبہ آپ کے پاس آیا تھا، لمبی بات ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ اس نے آپ کے پاس آ کر 5 باتیں رکھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس طریقے سے نعوذ باللہ اس کے الفاظ میں کہ یہ ڈھونگ رچا کر کے آپ چاہتے ہیں کہ بڑے مالدار بن جائیں، تو ہم آپ کو ایسے ہی مالدار بنا دیتے ہیں، سارے مکہ کی دولت لا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ دیکھیے مال کی لالچ انبیاء کرام کو دی جا رہی ہے۔ اس نے کہا دوسری بات، اگر آپ اس طریقے سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بغیر اس کے بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں مکہ کا، آپ کیوں اتنی بڑے جوخم میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ اور تیسری بات کہی تھی، اگر اس ڈھنگ سے آپ کسی حور پری سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں چاہتے ہیں ہم آپ کا رشتہ کرا دیں گے۔ اور چوتھی بات، اگر آپ کو کوئی دماغی خلل ہو گیا ہے، دین کی بات کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو دماغی خلل ہو گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی جن کا اثر ہے، تو کسی عامل کو بلا کر کے ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ آگے آ رہی ہے سورہ حامیم السجدہ، اس کے فوراً بعد جو سورت ہے، آپ نے فرمایا تو نے اپنی بات کہی، کہا کیا لی؟ کہا میری سن، اور آپ نے اس کے شروع کے 2 رکوع جو پڑھے ہیں انشاءاللہ وہاں عرض کروں گا اس کے اوپر اس کی کیفیت کیا ہوئی، لیکن اس نے واپس آ کر اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری ایک بات سنو، اگر یہ غلط بات کہہ رہے ہیں تو حالات خود ان کو دبا لیں گے، اور اگر یہ سچی بات کہہ رہے ہیں اور یہ غالب آ کر کے رہیں گے تو تمہارا بھی نام روشن ہو جائے گا، تمہیں اس کی پریشانی کیا ہے؟ پھر تو تمہارا بھائی بادشاہ بنے گا پوری دنیا کا، دنیا بھر میں ان کا نام روشن ہوگا، تو تمہارا بھی تو نام روشن ہوگا اس سے۔ لیکن اس کی بات کو ابو جہل نے ٹال دیا تھا، اس نے کہا لگتا ہے تیرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے کی وجہ سے۔ کہا ہاں جادو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جادوگر کے پاس آدمی بیٹھتا ہے تو اس پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ کر کے اس کی بات کو ٹال دیا، لیکن بات اس نے بھی یہی کہی تھی۔ یہ بھی ہو گیا، تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ ان یکو کاذبا، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، فعلیہ کذبہ، تو ان پر پڑے گا ان کا جھوٹ۔ وان یکو صادقا، اور اگر وہ سچے ہیں، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو ضرور پہنچے گی تم میں سے کچھ جس سے تم کو وہ ڈراتے ہیں، اس عذاب میں سے کچھ تو تم پر آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ہر ایسے آدمی کو، مسرف، جو حدوں کو کراس کر دے۔ اکڑ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی حد ہوتی ہے، لیکن جو آدمی حدوں کو ہی کراس کر دے، فرعون واقعتاً حدوں کو کراس کر گیا تھا، جو حدوں کو کراس کر دے کذاب، اور جو بڑا جھوٹا ہو اس کو خدا ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہا تھا، اس بندے نے چوٹ کی اس کے اوپر کہ اصل میں تو جھوٹا ہے، اور جھوٹا کو دوسرے بھی جھوٹے نظر آتے ہیں، اور اس نے بھی کہا تھا کذاب، تو انہوں نے فرمایا کذاب، تو مہا جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ غور تو کرو۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک، لکم الملک، تمہارے لیے الملک بادشاہی ہے، الیوم آج، ظاہرین فی الارض، اس حال میں کہ تم زمین میں غالب ہو۔ واقعتاً تمہارا بڑا چرچا ہے، عجیبت کا فرعون، اور تو دنیا بھر میں اس کا چرچا، اور ایک لمبے عرصے تک وہ ان کی بادشاہی چلتی رہی، ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا تھا اس کا کیا نام تھا، کون تھا؟ تو عربی تاریخوں میں تو اس کو ولید اور دوسرے نام، اور انگریزی میں اس کو رام سیس لکھتے ہیں۔ یہ پھر اور کچھ اور نام بھی لکھے اس کے، لیکن ایک لمبا سلسلہ ان کے فرعونوں کا، ہر دور کا فرعون ایک سے بڑا ہوا۔ اگرچہ آج تمہاری بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب بھی ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہاری بادشاہی کیا تم کو بچا سکے گی؟ فمن ینصرنا، فمن تو کون ہے وہ، مجھے بتاؤ، ینصرنا جو ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، ان جاءنا، اگر وہ عذاب ہمارے اوپر آ گیا، کون مدد کرے گا ہماری؟ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ فرعون کہہ سکتا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں بچاؤں گا۔ تو فوراً سوال ہوگا کہ جب تو مرے گا، تجھ سے پہلے بھی تو بڑے بڑے فرعون آئے تھے، سارے مرتے چلے گئے، ان کو موت سے کوئی کیوں نہیں بچا سکا؟ تو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے، تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ لیکن وہ بھی فرعون تھا، اتنا بیوقوف تو نہیں تھا، پورا وہ حالات کو جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیسی بات کہنی ہے جس سے لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو موت سے بچاؤں گا یا تم کو موت سے بچاؤں گا۔ کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھو جواب دے رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے نے یہ تقریر کی تو فرعون بیچ میں بول پڑا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم، میں نہیں دکھاتا ہوں تم کو، الا ما ارا، مگر وہ دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں مگر سیدھے راستے کی۔ مطلب وہ اپنے اخلاص کو ظاہر کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں دیکھو بات یہ ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ تم سے حکومت چھین لے گا اور یہ قابض ہو جائیں گے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہماری قبطی قوم کو نکال کر کے اس ملک پر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا جو مثالی دین ہے جو باپ دادا سے چلا رہا ہے، اس دین کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ کل اس کا جملہ گزرا نا، یہ ما ارا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم کو دکھاتا ہوں، اور رہی بات اس کی کہ تم گمراہ ہو، وما اہدیکم، میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہوں، الا سبیل الرشاد، مگر سیدھے راستے کی۔ بھائی دیکھو میں تو صحیح بات تمہیں بتا رہا ہوں، اب کسی کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، حالانکہ سوال کیا تھا، جواب یہ دینا چاہیے تھا، بھائی جب بھی مصیبت آئی میں بچاؤں گا، جب بھی موت کا فرشتہ ہے میں اس کو پکڑ لوں گا، اس کو پتہ ہے میں نہیں پکڑ سکتا ہوں، تو وہ دوسری طرف ذہن موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس بندے نے، الذی جو آمن ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، علیکم تم پر، مثل یوم الاحزاب، مختلف پارٹیوں کے دنوں کا جیسا کوئی دن تم پر نہ آ جائے۔ پچھلے دور میں جو لوگوں پر دن آئے ہیں، کہیں تم پر اس طرح کا دن نہ آ جائے، اور جب وہ دن آئے گا تو فرعون بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب لوگوں کے ذہن میں کون سا دن، تو اس نے فوراً تاریخ کے حوالے سے پیش کیا، فلاں دن فلاں دن فلاں دن، جب نوح علیہ السلام کے دور میں پوری قوم کا بیڑا غرق ہوا، اس دور کے فرعون انہوں نے کیا کام کیا؟ کون سا فرعون بچا سکا اپنی قوم کو؟ نہیں بچا سکا، اس کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد مختلف دور کا، قوم عاد کا حوالہ دیا، قوم سمود کا حوالہ دیا، اور ان کے بعد کے لوگوں کا حوالہ دیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ قومیں تھیں جن کو لوگ جانتے تھے۔ مثلا ہمارے ملک میں اگر کوئی اسی طرح ڈرا رہا ہو تو کس سے ڈرائے گا؟ پچھلی تباہ ہو جانے والی قوموں سے، جن کے نام و نشان مٹ گئے، بتائے گا یہ دیکھو ان قوموں کے نام و نشان مٹ گئے، کس نے مٹائے؟ کیوں نہیں ان کو کوئی بچا سکا؟ جس پروردگار نے ان کے نام و نشان مٹا دیے وہ تمہارے بھی مٹا دے گا۔ تم سے بڑے طاقتور آئے تھے، زیادہ دنا رہے تھے، زیادہ اکڑ رہے تھے، نام تک نہیں ہے، خالی کہتے ہیں جی کھنڈرات، فلاں کے سندھ میں کھنڈرات ہیں اور فلاں کے فلاں جگہ کھنڈرات ہیں، ہاں جناب وہاں سے کھودا تو اتنے بڑے مٹی کے اندر سے وہ سونے کے برتن نکل رہے ہیں اور ایسا نکل رہا ہے، بڑے طاقتور لوگ تھے، مگر ان کی طاقت اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کیوں نہیں کام آئی؟ ایمان والے کا دیکھیے جو وقال الذی آمن، اور کہا اس نے، الذی جو آمن ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اور یا قومی کہہ کر کے وہ احساس دلا رہا ہے کہ میں تمہارا فرد ہوں، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوں۔ اور یہیں سے دعوت کے کام کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، جن لوگوں کو بات پہنچانی ہے پہلے ان کے اندر اپنائیت ہونی چاہیے،
ان کو لگے کہ یہ ہمارا ہمدرد بندہ ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک قوم کے اندر کیسا کام کرتے رہے کہ ہر آدمی آپ کو صادق اور امین کہنے کے لیے مجبور ہوا. اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دعوت کا کام کیا تو مکہ کے کافروں نے بڑے الزام لگائے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی، کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے کسی کا مال کھایا، کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے فلاں کو ستایا، کسی نے نہیں، کوئی ایک نہیں ایسا اعتراض کر ہی نہیں سکتے تھے. اگر کرتے تو آسمان کی طرف تھوکنے سے، تھوک تو اپنے منہ پر پڑتا ہے. میں انی اخاف، میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر مثل یوم الاحزاب، احزاب کے دن سے. احزاب حزب کی جمع، مختلف پارٹیاں، جو مختلف پارٹیاں گزری ہیں ان کا دن. کون سا دن؟ مثل دأب قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے طریقے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. جیسا ان پر عذاب آیا کہیں اس طرح کا عذاب تم پر نہ آ جائے. اگر اس طرح کا طوفان آ گیا، اس طرح کا پانی چڑھ گیا، آسمان سے برسے اور زمین سے نکلے، یہاں تک کہ اوپر اور نیچے کے پانی دونوں مل جائیں، بولو کون تمہیں بچائے گا؟ اس طرح کا تم پر عذاب آ جائے. دوسرا وعاد، اور قوم عاد کی طرح تم پر عذاب آ جائے. کیا عذاب آیا تھا؟ 7 رات اور 8 دن ان کے اوپر کیسی ہوا اللہ نے مسلط کی، ایسا عجیب طوفان جو لوگوں کو، انسانوں کو نہیں، جانوروں کو اٹھا کر پھینکتا ہے، انسانوں کو پٹکتا ہے اور ان کے چورے چورے کرتا ہے. وہ کیا ہوا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا عاتیہ، وہ ایسی ہوا ہم نے بھیجی کہ فرشتوں کے کنٹرول سے نکل رہی تھی. وَثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرح عذاب آ جائے. قوم سمود پر کیا عذاب آیا تھا؟ ایک چیخ آسمان سے آئی، ایک زور کی چیخ، اسی سے زمین میں زلزلہ، اور 1 منٹ کے بعد کیا ہوا؟ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہاں کوئی بسا ہی نہیں. انہوں نے بتایا میری قوم کے لوگوں اگر اس طرح کا عذاب آیا، بولو تمہیں کون بچائے گا؟ یہ فرعون بچا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے قلعے کا نمبر آئے گا، جھونپڑی تو بعد میں گرے گی، اس کا محل اس کے اوپر گرے گا. والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی طرح تم پر عذاب نہ آ جائے جو ان کے بعد آئے ہیں. مثلا لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا. یہ ساری قومیں فرعون سے پہلے گزر گئی تھی اور اسی کے آس پاس کے علاقے کی ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے ظلم کرنا للعباد، بندوں پر. دیکھو تم خود ایسے کام کرو گے تو تم پر یہ عذاب آ کر رہے گا، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم کے لوگوں، یہ تو میں نے دنیا کے عذاب کا حوالہ دیا، یعنی وہ ایمان والا بندہ، کہ تمہارے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب آ جائے، قوم عاد کی طرح آ جائے، قوم سمود کی طرح آ جائے، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب آ جائے. اس کے بعد ایک اور چیز سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اس دن سے ڈراتا ہوں جس دن چیخ و پکار لگی ہوگی. اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے تناد، جس دن آہو بکا، یہ دونوں مشکل لفظ ہیں. جس دن چیخ و پکار، لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، ہرے کوئی بچاؤ، ہرے کوئی بچاؤ، ہے کوئی بچانے والا. یہ دنیا کا عذاب نہیں، یہ آخرت کا دوسرا عذاب. جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور تم سب زندہ ہوں گے اور اللہ کی عدالت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یہ یوم التناد. میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اس طرح کا دن آ جائے، ایک دوسرے کو چیخ و پکار کرو، بلاؤ، مگر کوئی مدد کے لیے نہ آئے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد، چیخ و پکار کے دن سے. دونوں دن کے عذاب سے ڈرایا، دنیا کے عذاب سے بھی، اور بولو سو گئے، آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا. اور میں سوچ رہا تھا کہ جو لوگ غور سے سنتے ہوں گے، آپ ہوں یا وہ ہوں جو باہر سن رہے ہیں بیچارے، ضرور سوچیں گے کہ یہ بندے نے ابھی ایمان قبول کیا، یکتم ایمان ہو، اپنا ایمان چھپا رہا ہے، اور یہ اتنی زبردست تقریر کر رہا ہے، یہ اس کو تقریر کس نے سکھا دی؟ اور فرعون کی کابینہ، اس کی پارلیمنٹ کوئی آسان بات ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، کہتا ہے اگر چھوٹے موٹے خدا بھی ہوں گے مگر بڑا خدا تو میں ہی ہوں. اس کے سامنے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ تقریر کر رہے ہیں کس طرح، اور فرعون کو لاجواب کر رہا ہے. یہ تقریر اس کو کس نے سکھائی؟ اس نے سکھائی جس نے جادوگروں کو سکھائی.
چلو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کو چھپانے والا تھا، ہو سکتا ہے کہ ایمان بہت پہلے لایا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے چپکے ملتا ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہ توحید کی باتیں سیکھی ہوں گی، لیکن قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ نہیں، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ہی دیکھا اور دل میں ایمان قبول کیا ہے، کسی کے سامنے آج تک اس کے ایمان کا اظہار بھی نہیں ہوا۔ اور قیامت کے دن ایسے بہت لوگ ہوں گے جن کو لوگ نہیں سمجھتے تھے ایمان والے، مگر دل سے ایمان والے تھے، اور دل سے اپنے طور پر جتنا کر سکتے تھے دین پر عمل اتنا وہ کر رہے تھے۔ تو یہ باتیں اس کو کس نے سکھائیں؟ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مشکل ہے جادوگروں کو کس نے سکھائیں؟ جادوگر کون سے؟ جن کو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، اور پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، اور ان کی سینکڑوں ہزاروں لاٹھیاں اور وہ رسیاں جو سانپ بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے ناگ، اور ناچ رہے تھے میدان میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ایک سانس لیا تو سب کے سب اس کے پیٹ میں، اور پھر لاٹھی اٹھائی تو واپس لاٹھی، تو سب کے سب جادوگروں پر کیا ہوا؟ قرآن نے کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ان کو کسی نے پکڑ کے سجدے میں ڈال دیا۔ کس نے ڈالا ان کو سجدے میں؟ پکڑ کے کسی نے نہیں، ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی، چونکہ وہ فن والے لوگ تھے، ان کو پتا تھا یہ جادو سے نہیں کام ہو سکتا ہے، یہ جادوگری ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی ہر آدمی فن والا فن کو جانتا ہے، جس کا جو کام ہے وہ اپنے بندے کو جان سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں پہچان لیتا ہے۔ ہم ایک جگہ گئے، ایک بندہ مولوی بنا ہوا تھا، بتا رہا تھا میں ایسا ہوں ویسا ہوں، ہمارے ساتھیوں نے کہا جی اتنے بڑے علامہ ہیں، ان کو موقع نہیں دیا انہوں نے بیان کرنے کا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار فراڈی لگتا ہے، وہ سارے ساتھی مفتی صاحب آپ اس کو فراڈی کہتے ہو اتنے بڑے، میں نے کہا بھائی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو۔ وہ بعد میں تحقیق کی بندہ 8ویں فیل اور مدرسے میں صرف ناظرہ پڑھا، اس سے زیادہ نہیں پڑھا، تو اندازہ ہو جاتا ہے ہم جیسے بندے کو، ایک طالب علم کو، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ دیکھا ان کے اوپر کیسے اثرات طاری ہوئے، وہ سمجھ گئے یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ مجبور ہو کر سجدے میں گر گئے، اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو کیسی تقریر کی فرعون کے سامنے، اللہ اکبر، ایک طرف فرعون کو للکارا، فرعون نے کہا کہ اچھا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہیں درختوں کے ساتھ کھڑے کر کے تمہارے جسم میں کیلیں ٹھوکوں گا۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جا جو تو کر سکتا ہے کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں تو کر سکتا ہے، ہم اس سے تھوڑا ڈرتے ہیں، اگر تو نہیں کیلیں ٹھوکے گا ویسے ہی مر جائیں گے، ہم تو آخرت سے ڈرتے ہیں۔ فرعون کو للکارا، لیکن دوسری طرف ربنا افرغ علینا صبرا، ایسی دعا 2 ہی جگہ آئی ہے قرآن پاک میں، یا ان نیک بندوں نے دعا کی ہے، یا وہ جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جالوت کا تختہ پلٹ دیا، انہوں نے دعا کی تھی، اے خدا تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے لگا دے۔ کیا عجیب دعا ہے، اے خدا تو ہمارے اوپر صبر کے دریا بہا دے، کہ ہم نے للکار تو دیا فرعون کو، لیکن اب کوئی کمزور بات نہ ہو جائے، اے خدا تو ہمیں طاقت دے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے سکھایا؟ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، جب آدمی دل کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے، پھر دین کے لیے دلائل اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، غیب سے آتے ہیں، اور آپ آج تجربہ کر سکتے ہیں، جس نے کل کلمہ پڑھا آپ سے اور میرے سے بہترین تقریر کرتا ہے، اسلام کی حقانیت پر ایسا وہ بیان کر لیتا ہے، ہم حیران ہوتے ہیں یا خدا اس نے کس کو یہ باتیں سکھائیں؟ اللہ سکھاتا ہے۔ ایک بندے کو دعوت دینی تھی، ہم نے اسی طرح کے ایک بندے کو تلاش کیا جو نیا ایمان والا تھا، ہم نے کہا یہ جائے گا دعوت دینے کے لیے، میرا ایک دوسرا ساتھی وہ ایسے بار بار اٹھ رہا ہے، میں نے کہا آپ کو پیٹ میں کچھ لگتا ہے درد ہو رہا ہے، کہتا ہاں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ان کو کچھ ٹیکسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ان کو وہاں جا کر بات کرنی چاہیے، میں نے کہا میں وہی تو ان کو نہیں بتانا چاہتا ہوں، اب یہ جو بات کرے گا وہ دل سے بات کرے گا، دل کے درد سے اللہ بات نکالے گا، اور جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور جو ہم ٹیکسٹ سکھائیں گے وہ زبان سے ہی کہے گا، وہ دل میں نہیں اتریں گے، اور جب زبان سے کہے گا تو اوپر ہوا میں ہی چلی جائے گی، اس کا دل پر اثر نہیں ہوگا، اور بالکل ایسا ہی دیکھا ویسا ہی نتیجہ نکلا۔ یہ اللہ سکھاتا ہے، اس بندے کو کیا اللہ نے سکھایا ہے، اللہ اکبر، غیب کے خزانے لگتا ہے اس کے سامنے کھل رہے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد، وہ چیخ و پکار کا دن، کون سا دن؟ یوم تولون مدبرین، جب تم بھاگو گے پیٹھ دکھا کر کے، لیکن بھاگ نہیں پائیں گے۔ سورہ سبا میں ہے کہ
کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو سب سے پہلے مجرم بھاگنے کی کوشش کریں گے، نہیں بھاگ پائیں گے۔ پھر جب آرڈر ہوگا چلو ان کو پھینک دو جہنم میں، تو ہر آدمی جان بچانے کی کوشش کرے گا، بھاگنے کی۔ انا لہم التناوش، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ فوراً پکڑ لیے جائیں گے قریب سے ہی، چلو نہیں بھاگ سکتے، فرشتے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ اس دن سے میں ڈراتا ہوں تم کو، تولون، جس دن تم بھاگو گے، مدبرین، پیٹھ دکھا کر، مالکم، نہیں ہوگا اس دن، من اللہ، لکم، تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من عاصم، کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مطلب فرعون کو احساس دلایا کہ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے تیرے دل پر تالا لگ چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ جب تک گرہ کشا ہے نہ صاحب نہ راضی نہ صاحب کشاف، تیرے دل پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک تو خود اپنے دل پر قرآن کو نہ لے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرے، گرہ کشا نہیں، نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لے تجھے نہیں بات سمجھ میں آئے گی، آتی نہیں ہے، مت ماری جاتی ہے، سمجھ میں نہیں بات آتی، الٹی باتیں کرتا ہے آدمی، لیکن جب ہدایت چاہتا ہے تو راستے کھلتے ہیں۔ یہ دیکھو کس نے اس کو سکھائی یہ باتیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ اللہ گمراہ کب کرتا ہے؟ جب بندہ وہاں پہنچ جائے کہ جہاں سے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، پھر اللہ بھی کہتا ہے جا دفع ہو جا۔ یہ نیک بندہ، کیا اللہ کی شان، اللہ نے کیا اس کے دل میں ڈالا، فوراً اس نے احساس دلایا لوگوں کو۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہاں آئے تھے، کیا رائے ہے تمہاری یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، اور ایسی عدل والی بادشاہی کی کہ اس کے بعد فرعونوں کا دور آیا، اور فرعونی کہتے تھے کہ یہ باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے ہم سے حکومت چھینی اور ہم پر قبضہ کیا، لیکن اس کے باوجود یہاں کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ فرعون بہت کچھ کہتا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کہ تو لٹیرا ہے، تو کھا گیا پورے ملک کو لوٹ کر کے، وہ یوسف علیہ السلام کا دور تو دکھا سکتا ہے، انہوں نے کس طرح اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور ہمیں انہوں نے کھلایا اور خود بھوکے رہے۔ وہ جانتے تھے یوسف علیہ السلام کو۔ اس نیک بندے نے فوراً قوم کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف دلائی۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کی اس طرح کی باتوں کو مٹائیں، کہیں نہیں وہ ظالم تھا، لٹیرا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے حضرت آپ کے اوپر تو کبھی گھاس کھانے کا الزام لگ رہا ہے، کبھی کپڑے کھانے کا الزام، کبھی ملک کو بیچنے کا الزام، مگر وہ تو ٹوپی بھی سی کر کے گزارا کر گئے، اس نے تو حکومت سے ایک دمڑی نہیں لی، 51 سال حکومت کر کے ایک دمڑی نہیں لی، ٹوپی بن کر کے گزارا کر گیا، قرآن پاک لکھ کر کے گزارا کر گیا، رومال کو بن کر کے اور رومال بیچ کر کے گزارا کر گیا، رات کو اٹھ کے مزدوروں کی شکل میں مزدوری کر کے گزارا کر گیا۔ آپ اپنی کابینہ میں ایک تو ایسا بتا دیجئے، تو وہ پھر کھسیانے ہو کر اپنا سب منہ لے کر رہ جاتے ہیں، جی جی ہاں ویسا بندہ تو نہیں پیدا ہو سکتا ہے، وہ تو واقعی بڑے لوگ تھے، ارے تم پر کیا کیا الزام لگ رہے، اور وہ یہ الزام کوئی نہیں لگا سکا کہ ملک کی ایک دمڑی اس نے کھائی، ملک کا ایک پیسہ کھایا۔ 51 سال کوئی چھوٹا عرصہ ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور فوراً احساس دلایا یوسف علیہ السلام کا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، جَاءَ، آئے تھے، کم، تمہارے پاس، یوسف علیہ السلام۔ شاید آپ کے ذہن میں تاریخ نہیں، سب عجیب سا دیکھ رہے ہیں، بھائی مصر میں یوسف علیہ السلام آئے نا، بکتے ہوئے آئے تھے، لیکن پھر یہاں جیل میں چلے گئے، اور پھر جیل سے نکالے گئے تو پھر یہاں کے بادشاہ بنے تھے۔ جیل سے کیوں نکالے گئے؟ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، سورہ یوسف کا لمبا واقعہ، اور پھر جب وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال اچھے گزریں گے، اس کے بعد ایسی قحط سالی آئے گی کہ انسان کو کھانے پر مجبور ہو جائے گا، ماں اپنے بیٹوں کو کھانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بتائیے آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں ایسے وقت کے لیے؟ انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، تو مجھے پھر وزیر خزانہ مقرر کر دیجئے، میں انتظام کرتا ہوں۔ اور قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان کو وزیر خزانہ بنایا، ایسا انتظام کیا کہ اس نے پھر ان کو عزیز مصر بنایا، ایسا انتظام کیا کہ آخری وقت میں وہ حکومت سے الگ ہو کر کے ساری حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ یہ ان کے کارنامے ابھی تک مصریوں کے ذہن میں تو ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ،
تو یہ ایمان والا بندہ ان کو یاد دلاتا ہے یقیناً آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے بالبینات واضح نشانیاں لے کر، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، فما زلتم، ہائے ہائے، جب تک یوسف علیہ السلام زندہ رہے تم نے ان سے غلہ تو لے کر کے کھایا مگر دین نہیں حاصل کیا، فما زلتم، تو تم مسلسل رہے، فی شک، شک میں، مما جاءکم بہ، اس چیز کی طرف سے جو لے کر آئے تھے وہ تمہارے پاس، یعنی اللہ کا دین نہیں تم نے قبول کیا ہے۔ مصریوں اس طرح بڑی تعریف کرتے رہے کہ ایسا بادشاہ تو کائنات نے کبھی دیکھا نہیں، یقیناً نہیں دیکھا، ایسا بادشاہ تو روئے دھرتی کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جب تک وہ دین کی دعوت دیتے رہے تم نے دین نہیں قبول کیا، حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، قلتم، تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، من بعدہ، ان کے بعد، رسولا، کوئی رسول، مطلب وہ رسول تھے، وہ نبی تھے، لیکن جب تک تھے تب تک تم نے مانا نہیں، البتہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو مصریوں کا یہ تبصرہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر کے کہا، ملک ولا کا یوسف، بادشاہ تو ہوں گے، یوسف جیسے بادشاہ نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا نبی ولا کا یوسف، نبی بھی ہوں گے آئندہ، لیکن یوسف علیہ السلام جیسا کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، رسول ولا کا یوسف، رسول بھی شاید ہوں گے مگر یوسف علیہ السلام جیسے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ تھے تب تک مانا نہیں۔ اور اسی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ہر دور کے نیک لوگ جب چلے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایسا نیک آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا اب، لیکن جب تک رہتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، تب تک کوئی اس کی بات نہیں مانتا۔ پھر اس دور کے لوگ ہوتے ہیں جب یہ مرتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے بندہ نیک، ایسا بندہ نیک، لیکن جب تک ہے وہ تب سے تک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، من بعدہ، ان کے بعد، رسولاً، کسی رسول کو، یا یہ مطلب ہے کہ اب رسول کبھی آئیں گے ہی نہیں، لیکن یہ نہیں لگتا ہے، وہی لگتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام جیسا بندہ تو اب کبھی قیامت تک ہوگا ہی نہیں۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ رہنے دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو شک کرنے والے ہوتے ہیں، مسرفن، جو حدوں کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کرتا ہے، جب نیک لوگ آتے ہیں نیکوں کے پاس بیٹھتے ہیں مگر ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر تبصرے کریں گے۔ حاجی غلام قادر صاحب بھٹیاس والے جب تک تھے تو لوگ کیا فائدہ اٹھایا، زیادہ زیادہ تعویذ لینے کے لیے دوڑے لوگ، ارے بھائی کوئی دین کا فائدہ اٹھاتے، وہ سلسلہ قادری کے اونچے پائے کے بزرگ تھے، کوئی فائدہ اٹھاتے، ہاں جب چلے گئے کہتے حاجی صاحب جیسا بندہ اب قیامت تک بھی ہو سکتا ہے، حاجی صاحب جیسا بندہ، ارے جب تھے تو تب کیا فائدہ اٹھایا۔ لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، من بعد، ان کے بعد، کسی رسول کو، فرمایا کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے، من، ہر اس آدمی کو، ہوا مسرفن، جو حدوں کو کراس کرنے والا ہوتا ہے، مرتابن، شک کرنے والا ہوتا ہے۔ جب تک نیک بندہ ہے شک کرتا ہے اور پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی، کوئی چکر ضرور ہوگا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یجادلون، یہ ساری تقریر اس نیک بندے کی، الذین یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان اتاہم، کسی ایسی دلیل کے بغیر، کسی ایسے ثبوت کے بغیر، اتاہم، جو ان کے پاس آیا ہو۔ جو بھی انسان ایسا ہو کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، قرآن کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، بس ادھر ادھر کی ہوائی باتیں کرتا ہے، نہیں مانتا ہوں، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کبورا مقتن عند اللہ، کبورا، یہ ان کا جھگڑا کرنا بہت بڑا ہے، مقتن، ناراضگی کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک بھی، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لائے، کذالک یطبع اللہ، اس طرح اللہ مہر لگاتا ہے، علی کل قلب، ہر ایسے دل کے اوپر، متکبر، ہر اس آدمی کے دل پر جو اکڑنے والا ہوتا ہے، جبار، جو بڑا ظالم قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ اس آیت پر اچھی طرح ہم غور کر لیں، دو طبقے بتائے جا رہے ہیں جن کو قرآن پاک سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کون؟ ایک تو اکڑنے والا آدمی، متکبر، دوسرے جبار، ظالم قسم کا آدمی، مانتا ہی نہیں کسی کو، اور یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک کے خلاف دلیلیں پیش کرتا ہے، قرآن پاک کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں دیکھو قرآن میں یہ خرابی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے،
یہ کیسا آدمی ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کو سیدھی بات بھی الٹی نظر آتی ہے اور یہی باتیں کرتے کرتے مر جاتا ہے، ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس آیت کو دیکھیں، الذین یجادلون، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان، کسی ایسی دلیل کے بغیر، ایسے ثبوت کے بغیر، اتاہم، جو ثبوت ان کے پاس آیا ہو، کبر مقتن، یہ ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے قرآن کا توڑ پیش کرتے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک بھی، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لائے۔ کون سی بات سب سے بڑی ہے؟ کہ قرآن کا توڑ کیا جائے، قرآن کا مقابلہ کیا جائے، قرآن کے سامنے اکڑا جائے، اپنی باتیں پیش کی جائیں، جی ہے قرآن پاک میں، میں مانتا ہوں، لیکن کا مطلب نہیں ماننا چاہتا ہوں۔ کہتے دیکھو جی قرآن پاک میں ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو ہو گئی، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے قرآن پاک میں، لیکن اگر عورت نہ مانے تو بھاڑ میں جائے، بھائی قرآن نے کہہ دیا طلاق ہو گئی تو ہو گئی نا۔ اگر کوئی آدمی کہے جی فلاں کا گلا کٹا، وہ مانتا ہی نہیں میں مرا ہوں، او بھائی وہ مانے یا نہ مانے، گلا تو کٹ گیا ہے اس کا، جب طلاق دے دی شوہر نے تو دے دی، ہو گئی طلاق، پھر کس طرح طلاق ہوگی؟ اگر دینے سے بھی نہیں ہوگی تو اور کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہے وہ طبقہ جس کو اللہ دلوں پر مہر لگاتا ہے، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اور جب طلاق بھی ہو گئی اور عدت بھی گزر گئی اور وہ پورا دور ختم ہو گیا، میاں بیوی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، تو قرآن پاک نے کہا کہ شوہر جو کچھ دے سکتا ہے وہ طلاق کے وقت میں دے دے گا، اسی وقت میں سب کچھ ادا کرے گا، اس کے بعد اس کا خرچہ اس کو کیسے دے گا جبکہ ان کا کوئی رشتہ رہا ہی نہیں باقی، میاں بیوی نہیں رہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں لیکن بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر، ہر ایک اکڑنے والے کے دل پر، جبار، ہر ایک ظالم کے دل کے اوپر۔ جبار کے معنی بھی متکبر، اکڑنے والا، لیکن جب دونوں لفظ آئے تو ایک کا معنی ظالم اور ایک کے معنی اکڑنے والا۔ یہ ایمان والے نے بات کی، حالانکہ فرعون کو ابھی موقع نہیں تھا بیچ میں گھسنے کا، لیکن یہ پھر بیچ میں گھسا اور لگا بڑبڑانے، اس نے دیکھا کہ کوئی بات چل نہیں رہی ہے اور لوگوں پر اس کی بات کا بہت اثر ہو رہا ہے، تو اس نے ان کی باتوں کو بے اثر کرنے کے لیے ایک بیہودہ قسم کا جملہ کہا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، رے حامان، تو نے کوئی خدا دیکھا میرے سوا زمین میں؟ تو یہ تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی دن ہے، کہتے دن ہے، کیوں ہے؟ کہ سر بول رہے دن ہے۔ ارے رات ہے، کہتے رات ہے۔ کہا کیوں ہے؟ کہا سر بول رہے ہیں رات ہے۔ کہا سورج تو نظر آ رہا ہے، کہا نہیں مجھے تارے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ سر نے بولا ہے، میں تنخواہ لیتا ہوں، سر بول رہے ہیں رات تو رات، سر بول رہے ہیں دن تو دن۔ تو حامان تو اس کا وزیر تھا، اس کو جو بادشاہ کہتا اس کو وہی ماننا تھا۔ اس نے کہا زمین میں تو کوئی خدا نظر نہیں آیا، یہ کس خدا کی دعوت دے رہے ہیں؟ یار ایک ٹاور بڑا سا، میں ذرا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں، کہیں اوپر تو کوئی خدا نہیں ہے، نیچے تو کوئی نظر آ نہیں رہا ہے، دیکھتا ہوں ذرا اوپر چڑھ کے کوئی خدا ہے، کہیں اونچا سا ایک ٹاور بنا۔ کیا فرعون نے، حامان نے اس کے لیے ٹاور بنایا اور کیا فرعون اس پر چڑھا؟ دونوں طرح کی تاریخی روایتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ٹاور بنایا اور فرعون واقعتاً چڑھا، اور پھر واپس آ کر اس نے کہا کہ میں نے کوئی خدا نہیں دیکھا اور میں نے ایک تیر مارا تھا، وہ اتفاق سے کسی گدھ کو لگا، اس پر خون لگ کر کے تیر نیچے گرا، کہتا تھا اگر ہے تو میں نے مار دیا ہے، زمین والے بھی خدا میں نے مارے، آسمان والے بھی، ٹاور کے اوپر۔ اب اس دور میں کتنا بڑا ٹاور بنایا ہوگا، 10 منزل ہوگا، 15 منزل ہوگا، کوئی 100 منزل تو نہیں ہوگا آج کی طرح، لیکن اس ٹاور پر چڑھ کر کہتا تھا کہ میں دیکھ کر آ گیا ہوں اوپر کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مقصد ہی نہیں تھا، اس کا مقصد تھا لوگوں کی توجہ ہٹے، چونکہ لوگ بڑی گہرائی سے بات سن رہے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہیں کوئی بات کر رہا ہو تو کوئی آدمی بیچ میں ادھر کی بات کرے گا تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، تو وہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی توجہ ہٹے۔ اس نے کہا بھئی کہاں ہے خدا؟ ادھر تو کوئی نظر نہیں آیا، ٹاور بنایا اور اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں۔ تو نہ اس نے ٹاور بنایا اور نہ وہ اوپر چڑھا، وہ تو صرف ایک بکواس کر رہا تھا، وہ کیا اور بات ختم ہو گئی۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بنایا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں بنایا، وہ بنانا چاہتا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک مذاق کر رہا تھا۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، او حامان، وزیر کو کہہ رہا ہے اپنے، اس نے کہا جی سر، ابنی لی سرحا، ابنی بنا تو لی میرے لیے، سرحن ایک محل، لیکن محل کو اور لفظ بھی کہتے ہیں، یہ جو سرح ہے یہ اونچے محل کو، ایک ٹاور بنا، میں نے اسی کا ترجمہ کیا، لعلی ابلغ الاسباب،
کس لیے ٹاور بنانا؟ لعلی، تاکہ میں ابلغ پہنچوں، الاسباب راستوں میں، سبب میں پہنچوں یعنی راستوں میں پہنچوں۔ کون سے راستے؟ اسباب السماواتی، ان راستوں میں پہنچوں جو آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کے دیکھو زمین پر تو کوئی خدا نظر نہیں آیا، ذرا اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں ہے کوئی خدا کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 1931 میں نا، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب یہ ہتھوڑے والوں کا، رشیا والوں کا، کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تھا تو ملک پر ان کا قبضہ ہوا، کتنے لوگوں کی گردنیں کٹیں اور کتنے لوگ مرے، وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ اور سب سے پہلے ان کی یلغار کا شکار مسلمان ہی بنے، چونکہ سامنے ریاستیں مسلمانوں کی تھی، تاشقند، بخارا، آذربائیجان، ازبکستان، یہ سب ریاستیں، ان سب پر قبضہ کر دیا تو اس نے اعلان کیا تھا، ایک ایسا ہی فرضی جنازہ بنایا اور بہت بڑے جلوس کی شکل میں اس کو لے کر ملک سے باہر پھینکا، اور انہوں نے کہا کہ زمین کے خدا ہم نے مار دیے ہیں، اب آسمان کا خدا باقی ہے، دیکھتے ہیں ان کو کب تک مارتے ہیں۔ ہم نے 2 جنازے یہاں سے نکال دیے، ایک مذہب کا جنازہ نکالا، ایک خدا کا جنازہ نکال دیا۔ لوگ ڈرتے رہتے تھے خدا سے، اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن 31 اور 90 میں کتنا فاصلہ ہے، ابھی پورے 40 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ایسا انقلاب آیا کہ پھر وہ ریاستیں ٹوٹی، اور سب نے کہا یہ بے وقوف کون تھا؟ الو کا پٹھا جس نے یہ سوچ پیش کی تھی، انہوں نے اس کا مجسمہ اٹھا کر کے پورے اپنے ملک سے باہر پھینکا۔ انہوں نے کہا بڑا بے وقوف آدمی تھا، اتنا جلدی اس کی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اسباب السماوات، میں چڑھوں اسباب السماوات، یا آسمان کے راستوں تک میں پہنچوں، آسمان کے راستوں میں، فاطلع، تو میں جھانک کر کے دیکھوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں گمان کرتا ہوں ہے تو یہ بالکل پکا جھوٹا۔ وانی، یہ اصل میں تاکید کا لفظ ہے، میں نے اسی، اور بے شک میں لاظن، ضرور بھی ضرور گمان کرتا ہوں، ہو موسیٰ علیہ السلام کو، کاذبا، یہ بالکل جھوٹا ہے، جھوٹا گمان کرتا ہوں، لیکن چل تو بنا ٹاور، دیکھتا ہوں۔ اب اس نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں نے کہا تفسیر میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ہمارے قریب کے بڑے بزرگ حضرت مولانا ابو الحسن علیمی علیہ الرحمہ، وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا کہ بنایا، اور پھر مستری تھک گئے اور اینٹیں ختم ہو گئی، مگر کتنا بڑا ٹاور بناتا، کچھ بھی نہیں بنا۔ وہ تو اس دور میں یہی 4-5 منزلہ بنا ہوگا حد سے حد، اور وہاں چڑھ کر کے ایک تیر مار کے نیچے اتر آیا۔ لیکن اکثر کہتے ہیں کہ نہ اس کا مقصد تھا ٹاور بنانا، نہ اس نے ٹاور بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن پاک نے اس پر تبصرہ کیا، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، خوبصورت بنایا گیا تھا فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی، اس کے عمل کی برائی اس کے لیے خوبصورت بنائی گئی۔ اس کا مطلب، جی ہاں، جب انسان اس حد تک بگڑ جاتا ہے، اس کو ہر اپنی برائی اچھائی نظر آتی ہے۔ شرابی کو اگر شراب برا لگے تو شراب کو چھوڑ نہ دے کیا؟ چور کو چوری کی برائی سمجھ میں آئے تو چوری چھوڑ نہ دے کیا؟ اور نشہ کرنے والا اگر اس کو احساس ہو کہ میں زندگی بھی برباد کر رہا ہوں، آخرت بھی تباہ کر رہا ہوں، وہ نشے کو چھوڑ نہیں دے گا کیا؟ لیکن اس کو کیا لگتا ہے؟ سب سے بڑا عقل مند میں ہوں، ساری دنیا بے وقوف ہے، یہ ساری دنیا پاگل ہے، بس میں یہ ایک عقل مند ہوں، دیکھو میں کیسے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں۔ اور ہر آدمی کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ فرعون کی بے وقوفی، اس کی بے عقلی اور اس کی یہ گندے کام اس کے لیے خوبصورت بنائے گئے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں، میں نے اس بندے کو چپ کرا دیا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، ارے اس کو چپ کرایا تو نقصان تو آپ نے کیا۔ وَصُدَّ، اور اس کو روک دیا گیا، عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے۔ لیکن یہ ساری چال وہ کیوں چل رہا تھا؟ کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی شک تھا؟ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، شک نہیں تھا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، پہلے دن سے اس کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر مانتا کیوں نہیں تھا؟ وَجَحَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انکار کر گیا تھا ظلم کی وجہ سے اور اکڑ کی وجہ سے، مانتا نہیں ہوں، معلوم تھا۔ تو یہ چکر کیوں چلا رہا تھا؟ قرآن پاک نے کہا یہ اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے، یہ اس کی ایک چال تھی تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ میں بات نہ آئے۔ غزوہ بدر پر قرآن پاک نے ایک تبصرہ کرتے ہوئے زبردست بات کہی ہے، کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خواب دکھایا۔ خواب کیا تھا کہ یا تو آپ کو مکہ سے آنے والا لشکر جرار مل جائے گا، اور یا ابو سفیان کا وہ چھوٹا سا قافلہ مل جائے گا جو شام سے آ رہا تھا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ،
اے مسلمانوں تم چاہتے تھے تم کو وہ مچھلی ملے جس میں کانٹا نہ ہو، ظاہر ہے وہ وہی تھا جو شام سے آ رہا تھا، لیکن اللہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ آج سچ کو سچ کر دکھانا چاہتا تھا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور پھر فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ کیا بات تھی؟ مجرم کون تھے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ سمجھتے تھے یہ دین سچا ہے، لیکن عام پبلک تک یہ بات وہ پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ دین سچا ہے، اور لوگ اسی کنفیوژن میں رہیں کہ رستے بکھرے بکھرے، منزل ساری اندھی اکٹھی، بھئی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایک ہی بات ہے، لیکن لاسٹ میں تو ایک ہی منزل پر پہنچ جانا۔ بھئی عجیب بات ہے، کیسے ایک منزل پر، ایک ٹرین پر بیٹھا بمبے جا رہی ہے، دوسرا گاڑی پر بیٹھا ادھر جا رہی ہے سری نگر، تو شام کو اکٹھے کیسے ہو جائیں گے؟ مگر ساری دنیا کے فرعون اپنے لوگوں کو اسی طرح بے وقوف بناتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وما کید فرعون، اور نہیں تھی فرعون کی چال الا فی تباب، مگر تباہی میں، مطلب یہ بڑی چال چلی تھی اس نے، لیکن اللہ نے چلنے نہیں دی۔ ہر دور میں چالیں ناکام ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے اپنے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کیا کیا تھا؟ جب وہ مکہ سے نکلا تھا اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور دعا کی، اے خدا جو دو جماعتوں میں سے تجھے پیاری جماعت ہے، تیری محبوب جماعت ہے، آج اس کو غالب کر دے، اور تجھے تو میری جماعت ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ ہم کعبہ میں جھاڑو لگاتے ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ تو بھگوڑے ہیں، یہ تیرے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو کس کنفیوژن میں ڈال رہا تھا تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ دین سچا ہے، وہ سب احساس دلا رہا تھا کہ نہیں مجھے پکا یقین ہے کہ میں جس سوچ پر ہوں وہ سچی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو اللہ نے توڑنا تھا، اور وہ تبھی ہوتا کہ یہ ابو جہل پوری طاقت کے ساتھ آئے، اور ایمان والے بغیر تیاری کے آئیں، صرف ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر کے، لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ڈنڈے اور لاٹھیاں، اور پھر یہ 313 غالب آئیں، اور 1000 جو پورے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے وہ ناکام ہوں، تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا یہ سچ ہے اور وہ جھوٹ ہے۔ فرمایا اللہ یہی چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ کنفیوژن، یہ شک دور ہو جائے، اور فرعون یہ چاہ رہا ہے اس موقع کے اوپر کہ قوم کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کی ساری چالیں ناکام۔ کس طرح ناکام ہوئی؟ اسی کا چچیرا بھائی، اس کی کیبنٹ کا منسٹر، وہ کھڑے ہو کے کیسے تقریر کر رہا ہے۔ اب یہ فرعون کی بڑبڑ ختم ہوئی تھی تو فوراً ایمان والا پھر کھڑا ہوا، وقال الذی آمن، اور کہا اس آدمی نے آمنا جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم۔ لگتا ہے کہ یہاں تک وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا کہ میں تو تمہارا ایک آدمی ہوں، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام اچھا نہیں کر رہے ہو، بڑے انیائے ہیں، یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ اب اس نے اعلان کر دیا، او میرے لوگوں میں ایمان لا چکا ہوں، تم فرعون کے پیچھے نہ چلو، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدیکم، میں دکھاؤں گا تم کو سبیل الرشاد، ہدایت والا راستہ۔ فرعون ابھی اوپر کہہ رہا تھا نا میں تم کو سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، نہیں بتا رہا ہے، تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، الو بنا رہا ہے، نوٹ بھی لے رہا ہے اور ووٹ بھی تم سے لے رہا ہے، اور تم کوئی بدھو بنا رہا ہے۔ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں اور کچھ نہیں تم سے مانگ رہا ہوں۔ یا قومی، ہے میری قوم، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدیکم، میں تم کو دکھاؤں گا سبیل الرشاد، سیدھا راستہ۔ اور پھر اب کھل کر اللہ نے کیا اس کے دل میں مضامین اتارے، کیا براہ راست اللہ کی طرف سے اس کے دل میں القاء ہو رہے، اور وہ بیان کر رہا ہے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انما ھذی الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیاوی زندگی، متاع، یہ ختم ہو جانے والا سامان ہے، مٹ جانے والا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں وہ بیکار چیز جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہو۔ قرآن پاک نے بار بار کہا دنیا متاع ہے، تو اصل میں کہتے ہیں کہ عربی ڈکشنری میں متاع کس کو کہتے ہیں؟ وہ گھر کا پوچا، جس کو تھوڑی دیر وہ پوچا لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا ایک پوچے کی قیمت کی بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا مٹ جانے والی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت تو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، تم اس آخرت کے گھر کو برباد کر رہے ہو یہ چند دن کی دنیا کے لیے۔ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً، جس کسی نے عمل کیا سیئاتن، برائی کا، فلا یجزا، اس کو نہیں سزا دی جائے گی، الا مثلہا، مگر اسی کے جیسی برائی کرے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکی کا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، شرط ہے کہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے۔ يُرْزَقُونَ فِيهَا، رزق دیا جائے گا اس جنت میں ان کو، بغیر حساب،
بے شمار بے حد و حساب ان کو رزق دیا جائے گا جس کا دنیا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا آدمی ایمان لایا اور جنت کا تعارف کرا رہا ہے لوگوں کو۔ ابھی تو انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بیٹھا، ابھی تو تورات اتری بھی نہیں ہے، تو یہ اس کو کس نے بتایا؟ براہ راست اللہ سکھاتا ہے۔ اور میں نے کہا تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، آپ آج بھی آزما سکتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، دین سمجھ میں آئے، پھر اللہ اس کی زبان سے یہ باتیں نکلواتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوں گے، یرزقون، ان کو روزی دی جائے گی، فیہا، اس جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ اور اس موقع پر لگتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھانا شروع کیا۔ بڑے ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہمدردوں سے بچائے۔ بہت ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، ہمدردی میں بیڑا غرق کرتے ہیں، ہمدردی میں بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا سنا شاہین گم ہو گیا تھا۔ شاہین سمجھتے ہیں نا، وہ پرندہ عقاب جس سے شکار کرتے ہیں، بہت پلٹنا جھپٹنا، شاہین گم ہو گیا۔ تو وہ کسی بوڑھیا کے گھر میں جا کر کے گرا، تو بوڑھی نے دیکھا اس کے پر اتنے بڑے بڑے، اس کی چونچ ایسے لٹکی ہوئی، اس کے پنجے ایسے۔ اس نے کہا یہ کس ظالم کے گھر میں تھا، اس کی حجامت بھی نہیں کی۔ اس نے فٹافٹ اس کے پر کاٹے، اس کی چونچ کاٹی، اس کے پنجے کاٹے۔ تب تک بادشاہ کے پولیس والے تلاش کرتے کرتے آ گئے، دیکھا بڑھیا کے پاس مل گیا، تو انہوں نے بادشاہ کے پاس بڑھیا کو بھی لیا، اس کو بھی لیا۔ تو بڑھیا نے وہاں جا کر بھی تقریر کی کہ دیکھ تیرے پاس یہ رہتا تھا، تو نے کوئی خدمت بھی نہیں کی، اس کا حال خراب کر رکھا تھا، حجامت بھی نہیں کی، میں نے صحیح طرح اس کی حجامت کی۔ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کا کچھ علاج نہیں ہے، ایسا کرو بادشاہ، پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹو کہ جو اپنی قدر خود نہیں کر سکتا ہے اور بادشاہ کے بجائے بڑھیوں کے گھر میں جا کے گرتا ہے، اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس نے ہمدردی میں اس کے پر کاٹے، ہمدردی میں چونچ کاٹی، لیکن جب کٹ گئی تو اب وہ کسی کام کا رہا بیچارہ۔ یہی ہمدردی کی بہت سارے آپ کو بھی مشورے دیں گے کہ ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے، دیکھیے کوئی فرض، کوئی اتنی ضروری تو ہے نہیں نماز، تو گھر میں لیٹ کر بستر میں پڑھ لیجئے گا، اندر اندر ہی کر لیجئے گا، اور یہ آخری وقت تک ایسے کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے ہمدرد آئے تھے ہمارے پاس، بڑے عہدے والے تھے، تو وہ کچھ مشورہ دے رہے تھے ادارے کے بارے میں، تو میں نے ان کو یہی سنایا، تو بڑے ناراض ہوئے اس وقت میں، لیکن اس بات کو 15 سال کے قریب ہو گئے، مجھے ابھی بھی سناتے ہیں، کہتے شاہین یاد ہے مجھے ابھی بھی۔ میں نے کہا آپ کے پر کاٹنے بھی یاد ہیں جی، آپ بڑی ہمدردی سے آتے ہیں، مگر ہمارے پر کاٹنے کے لیے، پر کٹ گئے شاہین کے تو اڑے گا کیسے جی، بڑی ہمدردی سے پر کاٹتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس ایمان والے کی بھی پر کاٹنے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھو فرعون ہے، فرعون، کیا سوچا ہے تو نے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تیرے دھجیاں اڑا دے گا، پتہ نہیں تیری بوٹیاں کہاں بکھر جائیں گی فضا میں، اس کو للکار رہا ہے تو، سمجھوتا کر لے اس کے ساتھ، ٹھیک اگر تو خدا کو مانتا بھی ہے تو اپنے گھر میں مان، چپکے سے کسی کو مت بتا، او موسیٰ علیہ السلام کی بات مت کر۔ اس کے اوپر اس نے اپنی قوم کو پھر مخاطب کیا، وَيَا قَوْمِ، او میری قوم کے لوگوں، مالی، مجھے کیا ہو گیا، ادعوکم، میں بلاتا ہوں تم کو، الی النجات، نجات کی طرف، میں تمہیں بلا رہا ہوں، دنیا میں بھی بچو خدا کے عذاب سے، آخرت میں جہنم سے بچو، وَتَدْعُونَنِ إِلَى النَّارِ، اور تم مجھ کو بلا رہے ہو جہنم کی طرف۔ کتنا بڑا فرق، میں تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے دعوت دیتے ہو، لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، کہ میں اللہ کے ساتھ انکار کروں، اللہ کے ساتھ کفر کروں، وہ شریک بھی، اور اس کے ساتھ شرک کروں، اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ خدا کا شریک ہے، ما لیسا، نہیں ہے، لی، میرے لیے، بھی، اس کے بارے میں، علم، کوئی علم مجھے نہیں معلوم، اور میں کہوں کہ یہ اس کا خدا کی خدائی میں شریک ہے، میں کیسے کہوں کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہے ہی نہیں، اور فرعون کو کہوں، یہ میرے سامنے کا بندہ جس کا اندر بھرا ہوا غلاظت سے، گند سے۔ ایک آدمی کسی بزرگ سے کہہ رہا، جانتا ہے تو مجھے میں کون ہوں؟ کہا جانتا ہوں، پہلے ایک قطرہ ناپاک تھا، اب گند کی بوری ہے، جدھر مارو گے سوراخ ادھر سے اندر سے گند ہی نکلے گا، خون نکلے گا وہ گندا، پیشاب نکلے گا وہ گندا، پاخانہ نکلے گا وہ گندا، اور 2.5 کلو پاخانہ تو ہر وقت میں اٹھا کر کے رہتا ہے، تو اچھا خاصا گند کی بوری، اور کیا بلا ہے تو؟ آدمی اپنے آپ کو سوچے سے صحیح میں کیا ہوں، تو کیا میں ایسے انسان کو، ایک گند کے انسان کو اللہ کے برابر شریک بناؤں؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، حالانکہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس اللہ کی، ادعوکم، تم کو بلاتا ہوں، الی العزیز، اس ذات کی طرف جو غالب ہے، الغفار، جو بہت بخشنے والا ہے،
آج بھی آ جاؤ، آج بھی آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا تمہیں، سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں پہنچ کر کے محفل گرم ہو گئی اور وہ بھی بڑبڑانے لگ گئے کہ اچھا لا جرامہ، تو ایمان والے نے بھی کھل کر بات کی، لا جرامہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بالکل بات پکی ہے، انما تدعوننی، بے شک تم دعوت دیتے ہو نی مجھ کو الیہ، جس کی طرف، جس کی دعوت تم مجھ کو دیتے ہو کہ اس کو خدا مان لو، فرعون کو مانو یا کسی اور کو، مثلا لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت دنیا میں اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت آخرت میں، مطلب یہ تو اس کے لائق ہی نہیں کہ دنیا میں اس کو کسی کھاتے میں شمار کیا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ اس کو مانو، اور نہ یہ آخرت میں اس کے لائق ہے کہ اس کی دعوت دی جائے، اس کی کوئی پوچھ ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جب خدا کا عذاب آئے گا نہ دنیا میں یہ کسی کام آئے گا نہ آخرت میں کسی کام آئے گا۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا لوٹ کر جانا اللہ کے پاس ہے، ہم مر کے کسی فرعون کے پاس نہیں جائیں گے، مر کے کسی اور کو منہ نہیں دکھانا، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک جو حدوں کو کراس کرنے والے ہم اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون کی کابینہ برخاست اور اس نے فوراً فوج کو آرڈر دیا خصوصی دستے تیار کیے جائیں اور اس کو میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اس بندے کو بھی اطلاع ملی کہ فرعون نے خصوصی ٹیم تیار کی ہے، اور اللہ معاف کرے یہ ٹیم بھی بڑی بدقسمت ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ ٹیم بھی بڑی بدقسمت ہے، یعنی اس طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، لڑائی کسی کی، جھگڑا کسی کا، مگر یہ صرف کس لیے ہے کہ میں نے سر کی تنخواہ کھائی ہے، اس لیے جب آرڈر ہوگا میں ٹوٹ پڑوں گا، جس کو کہیں گے اس کو ماروں گا، جو بھی کہو گے سر آپ بولیے جہاں، بس میں مارنا شروع کر دوں گا۔ بھائی مارنا ٹھیک ہے، نہیں کہ پیسے کھائیں صاحب تنخواہ لیجیے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تو وہ جو فرعون کی فوج تھی وہ تو اس کے آرڈر، حالانکہ اس نے کیسے دلائل پیش کیے، اس کے سامنے کوئی بول سکتا تھا؟ سب کی بولتی بند، فرعون کی بولتی بند کی اس نے، لیکن اس نے آرڈر جاری کیا بھائی پکڑو اس کو، میرے سامنے لاؤ اور میرے سامنے اس کے ٹکڑے کیے جائیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر اللہ کے نیک بندے نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، لوگوں میں رہوں نہ رہوں لیکن تم یاد کرو گے جو باتیں میں تم کو کہہ رہا تھا، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا تھا کہ فرعون بتا رہا تھا، فَسَتَذْكُرُونَ، تو تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا تھا باتیں، دنیا میں بھی یاد کرو گے، موت کے وقت میں یاد کرو گے، قبر میں یاد کرو گے، محشر میں یاد کرو گے، جہنم میں پہنچ کر کے یاد کرو گے۔ اور جہاں تک میرا مسئلہ ہے، میں نہیں ڈرتا ہوں کسی فرعون سے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا سارا معاملہ حوالے کر رکھا ہے اللہ کے، وَأُفَوِّضُ، اور میں نے حوالے کر دیا، امری، اپنا سارا معاملہ، إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے کر رکھا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ قرآن کی دعائیں جمع کی ہیں، اس میں کہا کہ یہ بہت بڑی دعا ہے، بندہ سرنڈر کر کے کہے خدایا اب تیرے حوالے سب کچھ، لے پھر یار حوالے رب دے، لے ڈال دی اللہ کے حوالے، بس کچھ نہیں، جو وہ کرے سر تسلیم خم ہے، جو خدا فیصلہ کرے ہمارے لیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، شاہ صاحب نے سخت مشکل میں ایک صلاۃ الحاجت پڑھنے بتائی، اس میں بھی اس آیت کو شامل کیا، اس میں 2 نبیوں کی دعا اور 2 امتیوں کی دعا، نبیوں کی دعا لا الہ الا انت سبحانک، اور دوسری حضرت ایوب کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور یہ نیک بندے کی دعا وفوض امری الی اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، بھئی اللہ ہے، وہ کافی ہے، اگر وہ بچانا چاہے گا کوئی مار نہیں سکتا، وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا سارا معاملہ حوالے کر دیا اللہ کے، ان اللہ بصیر بالعباد، اوہ کیا زبردست، بے شک اللہ اپنے بندوں کو براہ راست خوب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا میرے ساتھ کیا گزر رہا ہے، فرعون دھمکیاں دیتا ہے، مجھے نہیں اس کا کوئی ڈر۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن نے بس اتنا کہا فَوَقَاهُ، تو بچایا ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے، سیئات ما مکروا، ان چالوں کی، مکاریوں کی، برائی سے جو انہوں نے مکاریاں کی تھیں، یعنی آسان ترجمہ، جو انہوں نے بڑے بڑے پلان اور منصوبے بنائے تھے کہ اس کو ایسے کاٹو اور ایسے پکڑو اور ایسے مارو، ان تمام سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں،
حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، البتہ تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے عجیب اللہ نے بچایا اس کو۔ یہ سب اس کے پیچھے دوڑے، وہ دوڑ کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، یہ سارے اس کے پیچھے چاروں طرف سے پہاڑ کو گھیر لیا، اچانک زلزلہ آیا، سب کے سب دھنس کے زمین میں، یہ پھر کھڑا کا کھڑا ادھر ہی رہا۔ پھر انہوں نے اس کے پیچھے دوڑے، ایک دوسرے مقام پر یہ کشتی میں بیٹھ گئے، یہ بھی پیچھے کشتی میں ان کے پیچھے دوڑے، سمندر میں طغیانی آئی، سب کا بیڑا غرق ہوا، ادھر ہی مرے، یہ ایمان والا پھر زندہ، اسی طرح زندہ رہے۔ اور بعض نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ مصر سے نکلا، بنی اسرائیل کا قافلہ، اور وہ شام کی طرف گیا، یہ اس قافلے میں بھی شامل تھے، واللہ عالم۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اپنے بندوں کو جاننے والا، فوقاہ اللہ، تو بچایا اللہ نے اس کو سیئات، ان برائیوں سے، ما مکروا، جس کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، جس کا پلان بنایا تھا، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا فرعون کی آل کو سوء العذاب، بدترین عذاب نے۔ بدترین عذاب دنیا میں کیا آیا سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ مصر سے نکل جائیے ایک زمانے کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ مصر سے جا چکے تھے اس سائیڈ، اور جانتے تھے خشکی کا راستہ کہاں سے ہے، لیکن آج قدرت خداوندی سے وہ راستہ بھول گئے اور سیدھے اس راستے پر چلے گئے جو بحر قلزم پر پڑتا تھا۔ سامنے بحر قلزم کا سمندر، وہ ایک لمبی نالی چلی گئی ہے، مگر سمندر کی نالی ہے نا، اس کے سامنے پہنچے، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، اب کیا بنے گا، اے موسیٰ تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں لایا؟ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، چپ، ان معی ربی، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے راستہ دکھایا، فرمایا لاٹھی مارو سمندر پر لاٹھی ماری، ایک دم سمندر پھٹ گیا۔ کیسا پھٹا؟ کالطود العظیم، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہمالیہ ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، اور بیچ میں خشکی تھی، اس خشکی میں سے جاؤ، اور پیچھے فرعون بھی آ گیا اپنا پورا لشکر لے کر کے۔ فرعون کے لوگوں نے کہا وہ تو بھاگ گئے، اس نے کہا وہ بھاگے نہیں، سمندر میرے ڈر کی وجہ سے اس کا سینہ چر گیا ہے، لیکن یہ بھاگ کر کے اگر مشرق کی انتہا پر بھی پہنچیں گے میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب پار ہوئے تو لاٹھی مارنے لگے تاکہ سمندر جڑ جائے اور فرعون ادھر نہ آ سکے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، ابھی چھوڑ دو ان کو آنے دو، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ سارے غرق کیے جانے ہیں۔ اور جب وہ سارے سمندر میں داخل ہو گئے، پھر سمندر آپس میں ملا اور سب کا بیڑا غرق ہوا۔ یہ تو دنیا کی ان کو سزا ملی، کیا یہ آخری سزا ہے؟ عنوان نہیں، اس کے بعد ابھی 2 سزائیں باقی ہیں، ایک قبر کے زمانے کی سزا، برزخ کے زمانے کی سزا۔ اور جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب، اس سے یہ قبر نہیں مراد ہے، اس سے یہ برزخ کے دور کا زمانہ مراد ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی سمندر میں بہہ گیا، اس کی بھی قبر ہے، کسی کو آگ میں جلا دیا، اس کی بھی قبر ہے، کسی کو پرندے کھا گئے، اس کی بھی قبر ہے۔ اس کو کیسے سزا ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا سمجھ سکتے ہیں یہاں دنیا میں، البتہ فرعونیوں کو قبر کی کیسے سزا ہو رہی ہے اس کے لیے یہ آپ آیت پڑھیں، النار یعرضون، جہنم یعرضون، ان کو پیش کیا جاتا ہے، علیہا، اس کے سامنے، غدواً، صبح بھی، وعشیاً، اور شام کو بھی، اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا یہ دور کہ فرعونیوں کو ایک چکر کٹوایا جاتا ہے جہنم کا، اس جہنم میں تم کو جانا ہے۔ کس طرح وہ جھلستے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے کتنے گھبراتے ہیں اور کتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے، شاید کہ جہنم میں جا کر ایسی تکلیف نہ ہو جو اس کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ تو روایت ہے کہ فرعونیوں کو ہر صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے، تو قرآن میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی روایت ہے کہ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کو جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں، اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہاں تجھے جانا ہے، لیکن جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ پڑا رے خبر میں، یہاں تجھے جانا ہے۔ ایمان والا سوچتا ہے کب قیامت آئے تاکہ جلدی جنت میں جاؤں، اور جس کو یہ نصیب نہیں وہ گھبراتا ہے کہ جب قیامت آئے گی پھر تو اس جہنم میں جانا پڑے گا، وہ گھبرا کر کے مرتا ہے۔ اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ فرعونیوں کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ بد دماغ کہتے ہیں یہ قبر کی عذاب کا تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ النار یعرضون علیہا، جہنم یعرضون،
پیش کیا جاتا ہے ان کو علیہا اس کے سامنے غدواً صبح بھی وعشیاً شام کو بھی ویوم تقوم الساعہ یہ کب تک پیش کیا جائے گا جب تک قیامت قائم ہوتی ویوم اور جس دن تقوم الساعہ قیامت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب گھسا دو فرعون کی آل کو اشد العذاب سخت عذاب میں پھر جہنم میں پہنچ کر کیا ہوگا جہنم میں کیا ہوگا فرعون کا اور حامان کا جھگڑا ہوگا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم بتائیں مرنے کے بعد کیا ہوگا تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس کو خواب میں نظر آ گیا کیا ہوگا تو اس نے بڑی بیوقوفانہ بات کہی تھی ہم بتائیں کیا ہوگا احباب پوڑیاں کھائیں گے فاتحہ ہوگا ایسا نہیں ہے فرعون میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا جہنم میں ڈالتے ہی فرعون اور حامان کا جھگڑا ہوگا حامان کہے گا بدبخت تو نے مجھے گمراہ کیا قارون کہے گا تو نے گمراہ کیا اور جو ان کے پیچھے کھڑی تھی باقی پبلک وہ سارے ان کو تھوکیں گے سب ان کو لعنت کریں گے بھائی مانو تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے اور یہ ان کے ساتھ جھگڑیں گے اسی جھگڑے رگڑے میں ان کی قیامت کی زندگی جہنم کی زندگی گزرے گی وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور یاد کرو جب وہ جھگڑا کریں گے فی النار جہنم میں اس کے مقابلے میں جنت میں جو جائیں گے ان کو جنت کے گیٹ کے اوپر ہی اگر کوئی کھٹ پٹ ہوگی تو ختم ہو جائے گی جنت میں کوئی جھگڑا نہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ جھگڑا کریں گے فی النار جہنم میں فَيَقُولُ تو کہیں گے الضعفاء کمزور لوگ یعنی عام لوگ پبلک کہے گی رعایا کہے گی للذین ان لوگوں سے استکبروا جو بڑے بن گئے تھے استکبروا جو اکڑ گئے تھے کہاں پر دنیا میں انا کننا لکم تبعا بے شک ہم تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے بھائی تمہیں ووٹ بھی نوٹ بھی دیتے تھے سپورٹ بھی دیتے تھے تمہارے پیچھے چلتے تھے فہل انتم مغنون تو کیا تم بچا سکتے ہو عنا ہم کو نصیبا من النار جہنم کی آگ میں سے تھوڑا سا یار تو تھوڑی سی تو کمی کراؤ بڑے لوگ ہو کچھ یہاں سفارش چلے تمہاری ہائے ہائے قال الذین استکبروا کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بن گئے تھے دنیا میں انا کل فیہا او بے وقوفو بے شک ہم سب تو ادھر ہی پڑے ہیں جہنم میں ہم تمہیں کیسے بچائیں اگر کوئی بچنے کی راہ ہو تو پہلے ہم بچیں پھر تم کو بچائیں انا کل فیہا بے شک ہم سب کے سب اسی جہنم میں پڑے ہیں ان اللہ قد حکم بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے بین العباد بندوں کے درمیان وقال الذین فی النار اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوں گے جب فرعون سے مایوس ہو جائے گی رعایا اور بھی جن جن نے گمراہ کیا تھا ان کے سامنے چیخ چیخ کر ان سے جھگڑا کر کے لعنت کر کر کے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ جہنم کے سپرنٹنڈنٹ کے پاس جائیں گے لخزنۃ جہنم جہنم کے چوکی داروں سے کہیں گے اس کے ذمہ داروں سے کہیں گے ادعوا ربکم تم ہی دعا کرو اپنے رب سے یخفف عنا کہ ہلکا کر دے ہم سے وہ یوم من العذاب ایک دن کے لیے عذاب ہم نہیں کہتے ہیں تم سے کہ یہ دعا کرو کہ ہمیں جہنم سے نکالا جائے نہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم سے چھٹکارا ہو ہم کہتے ہیں صرف ایک دن کے لیے چھٹی بھی نہ ہو بلکہ تھوڑا ہلکا کر دیا جائے عذاب اور حدیث میں ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال تک تو جہنم کے سپرنٹنڈنٹ چوکیدار جواب ہی نہیں دیں گے وہ چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے وہ جواب ہی نہیں دیں گے کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو پھر وہ جواب دیں گے کیا قالو وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسولکم تمہارے رسول بالبیناتی صاف صاف نشانیاں لے کر کے قالو بلا وہ کہیں گے بالکل آئے تھے قرآن بھی ہم کو سنایا گیا پیارے نبی کی حدیثیں بھی سنائی گئیں قالو فادعوا تو پھر جہنم کے سپرنٹنڈنٹ کہیں گے تم ہی دعا کر لو اور وہ کیا دعا کریں گے وما دعاء الکافرین اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا الا فی ضلال مگر گمراہی میں لیکن یہ قصہ مجھے اور آپ کو اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کس لیے سنایا گیا انا لننصر رسولنا اس لیے سنایا گیا بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی والذین آمنوا اور ان کی جو ایمان لائے ہیں ضرور مدد کرتے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں یہ دیکھو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد یہ دیکھو اکیلے ایک ایمان والے کی اللہ نے کس طرح مدد کی ہے اور لیکن اس پر یاد رکھنا چاہیے اچھی طریقے سے اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے 100% آتی ہے لیکن کب آئے گی کس وقت میں آئے گی یہ اللہ جانتا ہے
کوئی حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے کہ 1 سال میں نہیں آئی، 2 سال میں نہیں آئی، 3 سال میں نہیں آئی، تو وہ یہ کہتے کہ نہیں جی مدد آتی نہیں ہے، 950 سال انتظار کیا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں انتظار کر رہے تھے، اور اللہ یہ اشارے دے رہا تھا کہ دور پار کے ایمان لائیں گے، مدینہ والے ایمان لائیں گے، پھر دیکھیے ہماری مدد کا کس طرح اعلان ہوگا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور یہ دنیاوی زندگی کی مدد ہی، دنیاوی زندگی کیا اور اس کی مدد کیا ہے، یہاں کا مسئلہ اصل نہیں، مسئلہ ہے قیامت کے دن کا۔ اس دن مدد کریں گے جس دن کھڑے ہوں گے گواہ۔ گواہ کہاں گئے؟ ابھی پچھلی صورت ہم نہیں پڑھ کے آئے، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، کیا ہوگا؟ کتاب لائی جائے گی، اعمال نامے لائے جائیں گے، نبیوں کو لایا جائے گا، وَالشُّہَدَاء، اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، منکر نکیر گواہی دیں گے، دوسرے فرشتے گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اعمال نامہ گواہی دے گا۔ اس دن ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد کا ہم سب کو امیدوار رہنا چاہیے۔ یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن اللہ مدد کرے گا۔ یوم لا ينفع الظالمین، جس دن کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی، الظالمین، ظالموں کو، معذرتہم، ان کا عذر پیش کرنا، ولہم اللعنہ، اور جس دن ان کے لیے لعنت ہوگی، ولہم سوء الدار، اور جس دن ان کے لیے بدترین گھر کا فیصلہ ہوگا، ان کے لیے گھر کی برائی ہوگی، یعنی بدترین گھر میں جانے کا جس دن ان کے لیے فیصلہ ہوگا، اس دن ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، پھر کیا ہوا؟ یہ ظالم تو مرے، فرعون مرا، حامان مرا، قارون مرا، یہ سب ڈوبے، تو کیا بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا گیا، ہدایت کا سامان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب عطا فرمائی تاکہ آئندہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اور آئندہ کسی فرعون کے ظالم پنجے میں نہ پھنس جاؤ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ایمان والوں کو بھی اشارہ ہے کہ یہ سب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان سب کا کام ہوگا، پھر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہوگی جس کے ذریعے سے تم ہمیشہ کی زندگی کی عزت حاصل کر سکتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الہدا، ہدایت دے دی، ان کو رہنمائی کا طریقہ بتا دیا، ان کی قوم کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا۔ قرآن پاک بھی کسی کو مل جائے تو اس کے لیے بھی ہے اورثنا، ہم اس کو وارث بناتے ہیں، وارث بناتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا۔ کتاب کیسی تھی؟ ہدن، ہدایت والی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے نصیحت والی۔ فاصبر، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈٹ جا، صبر کر۔ آپ نہ سمجھیں کہ بس جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ ہو گیا کام، نہیں نہیں، انتظار کیجیے اللہ کی مدد کا۔ تو ایمان والے کو بھی ہمیشہ اللہ کی مدد کے انتظار میں رہنا ہے، وہ کب آئے گی، کس وقت میں آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ فاصبر، تو آپ ڈٹ جائیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن جب تک اللہ کا وعدہ ہوتا پورا تب تک ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ واستغفر لذنبک، آپ بخشش مانگتے رہیے، لذنبک، اپنی لغزش کے لیے، حالانکہ آپ سے کوئی لغزش ہوئی نہیں، آپ سے ہو نہیں سکتی۔ ایمان والوں کو بتانا ہے کہ جب ہم اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے لیے آپ کو استغفار کی ضرورت ہے تو تم کو کتنی ضرورت ہے۔ واستغفر، اور بخشش مانگیے آپ، لذنبک، اپنی لغزش کے لیے، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح بھی، ہر وقت میں اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح میں، استغفار میں لگے رہیے۔ اور اللہ کی مدد لانے کے لیے اس آیت سے ثابت کیا گیا کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا کرے بندہ؟ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، یاد کر کر کے توبہ کرے، اور جو نہیں یاد ان سے بھی توبہ کریں۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی کچھ گناہ باقی ہیں، ابھی کچھ مسئلہ باقی ہے، ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ استغفار کی کثرت،
کتنا بھی آدمی پریشان ہو، استغفار کی کثرت. اور بڑوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور کچھ روایات کی بنیاد پر کہا کہ آدمی اگر پریشان ہے تو کم سے کم 500 مرتبہ دن میں استغفار کرے، اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سخت مصیبتوں میں گھر جائے، جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو اس کو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کہا وہی کرنی چاہیے جو یونس علیہ السلام نے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ دعا کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بس میرے خیال سے یہی تک رکھتے آج، استغفار تک ہی. استغفار کیجئے. وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق. آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. اور آپ بخشش مانگیے اور تسبیح کیجئے صبح و شام. بس اسی کے پیچھے سارا راز ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی. اس رکوع کے آخر میں تھا کہ اللہ بندوں کو کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے بندو تم کتنے بھی پریشان ہو، مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آگے فرمایا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے اکڑتے ہیں، اور یہاں عبادت سے مراد میرے سے دعا مانگنے سے اکڑتے ہیں، یعنی پریشان ہیں، ادھر فون کرتے ہیں ادھر فون کرتے ہیں، پریشان ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اگر نہیں جاتے تو اللہ کے در پر نہیں جاتے، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا. اللہ مجھے اور ہم سب کو دعا کی اور کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وعدوں پر یقین عطا فرمائے کہ اللہ کے وعدے پورے ہو کر کے رہتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. امام صاحب یہ عصر کی نماز آگے نہیں ہو رہی ہے؟